فنکحو تو نکاح کر لو، ما طاب لکم جو پسند آئے تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ پھر یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا فنکحو ما طاب لکم، نکاح کرو جو تم کو پسند آئے۔ یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے۔ کیا مطلب کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی، یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے۔ بعض اوقات کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی۔ بسا اوقات وٹے سٹے کا رشتہ، جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو، اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ما طاب لکم کی قید لگائی گئی۔ اس کے بارے میں چند احادیث بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو، یعنی اس کو دیکھ سکتے ہو، مراد اس سے ہی۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، کئی آڑ ہوتی ہے، تو اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے۔ اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بسا اوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے، تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص دو دو تین تین چار چار کرے، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے۔ دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کئی کئی بیویاں کر سکتا تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان الثقفی جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان الثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا، اس کی 5 بیویاں تھیں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور 4 تک رکھ سکتے ہو۔ یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا، یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ جو لامحدود تعداد تھی اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے، لیکن ایکسپشنل کیسز میں 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی، اور حد سے حد 4 کی بھی۔ 4 تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 سے زیادہ شادیاں کی تو وہ آپ کی خصوصیت تھی، جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی، تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔
وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت، ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے مومنوں کے علاوہ ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، یعنی آپ کو ان حدود سے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کے کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکام شریعت میں امتیاز حاصل تھا۔ امتیاز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی آپ خاص ہیں دوسروں کی نسبت۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو تب منافقین نے ایک فتنہ اٹھایا کہ آپ نے اپنے متبنہ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ آپ نے اپنے لیے الگ شریعت بنا رکھی ہے، دوسرے مسلمانوں کو تو بیویوں کے معاملے میں 4 تک کی قید ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے بالا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح کے معاملے میں آپ کو جو رخصت دی، جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کا یہاں پر ذکر فرما دیا ہے کہ آپ کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو امتیازات حاصل ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ امتیازات آپ کو محض نکاح کے معاملے میں ہی حاصل نہیں تھے، بلکہ کچھ اور امور میں بھی تھے۔ تھوڑی سی ان کی تفصیل تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام سمجھ میں آئے تو یہ آیت سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کے مقابلے میں خاص ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بہت مختلف ہوتی ہیں تو ان کے حقوق بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ خاص امتیازات ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر عام انبیاء کو بھی دیکھا جائے اور ان کے اختصاصات کو دیکھا جائے یا امتیازات کو، تو چند ایک باتیں آپ یہاں دہرا سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے پہلے عمرے کا خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں کہ وہ خواب کی بنیاد پر اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں کہ ہاں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے خواب آیا ہے اس لیے میں اب قرآن کا حکم نہیں خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے وارث 1 دینار بھی بانٹ نہیں سکتے، میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ تیسرا اختصاص یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یعنی فوت ہونے کے بعد جب انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے
خاص بات ہے. عام انسانوں میں سے بھی مثلا شہید یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو. ہاں، انبیاء میں سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں نفخہ ہے، یعنی قیامت آئے گی. اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح موت سے پہلے اختیار ملنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا، آپ کو ایک اچھو ہوا اور فرمانے لگے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا آخر آیت تک. اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار مل گیا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو بہشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا. پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کر لے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو احکام خاص آپ کے لیے ہیں اور آپ کی امت کے لیے نہیں ہیں. ان میں سے ایک تو یہی اختیار ہے کہ آپ کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی. دوسرے یہ کہ آپ پر بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ واجب نہ تھا. تیسری بات یہ کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی. پھر اسی طرح آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے سنت مؤکدہ تھی. امت کو وصلی روزوں کی ممانعت تھی جبکہ آپ کو اس کی اجازت تھی. وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے پہ روزہ جس کے درمیان افطار نہ کیا جائے. عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح پیغمبر کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ نے عام لوگوں کے لیے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے کے بعد انسان محتاج نہ ہو. لیکن آپ خود قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کی خاص خصوصیت تھی، حتیٰ کہ آپ کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ہی نہ آیا. اسی طرح آپ کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات کی بھی کچھ خصوصیات تھی. اگر وہ اچھا کام کرے تو دگنا اجر، اور اگر گناہ کا کام کرے تو دگنی سزا. پھر اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، جبکہ کسی اور بیوہ کے لیے ایسا حکم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کا مقصد صرف عیش و عشرت ہے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف جسمانی جنسی تعلقات کا قائم کرنا ہے، شہوت رانی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اولاد کا حصول ہے؟ اگر نکاح کا مقصد یا شادی کا مقصد صرف یہی سمجھا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے اور بہت تنگ نظری کی بات ہے. نکاح محض ان 2 مقاصد کے لیے نہیں ہوتا، محض ان 2 خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کہ بیوی کی طلب ہو اور بچوں کی طلب ہو اور بس صرف یہ مادی مقاصد ہوں، ایسا ہی نہیں ہوتا. بلکہ نکاح سے شریعت کا اصل مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو فحاشی سے پاک کیا جائے، بے حیائی سے پاک کیا جائے. اسی لیے حکم کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. والدین کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بچوں کے نکاح کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں.